بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ کیپٹن وسیم علی پاکستان ایئر فورس کا ایک بہادر پائلٹ تھا جس نے اپنی زندگی میں کئی مشکل اور خطرناک مشن انجام دیے تھے، لیکن آج کا دن مختلف تھا کیونکہ آج 14 اگست تھا، پاکستان کی آزادی کا دن، اور وسیم کو ایک خصوصی مشن پر روانہ کیا گیا تھا جس کا مقصد جشن کے موقع پر فضائی کرتب دکھانا تھا۔ صبح کا سورج ہلکی ہلکی روشنی پھیلا رہا تھا، آسمان نیلا اور صاف تھا، لیکن وسیم کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے اپنے F-16 جیٹ کے اندر بیٹھ کر آخری چیکنگ کی اور پھر کاک پٹ کا شیشہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ آسمان میں بلند ہوا، ایک اچانک سردی کی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ یہ احساس غیر معمولی تھا، لیکن وسیم نے اسے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے جذبے کے تحت نظر انداز کر دیا۔ وسیم 10,000 فٹ کی بلندی پر جب پہنچا تو اس کی نظر سامنے ایک عجیب اور دھندلی سی شکل پر پڑی جو بادل جیسا تھا، مگر بادل نہیں تھا کیونکہ اس کا رنگ سفید کی بجائے سیاہ تھا اور وہ مستقل اپنی شکل بدل رہا تھا۔ یہ ہے کیا؟ وسیم حیرانگی سے سوچنے لگا۔ ہر گزرتے لمحے وہ عجیب سی بادل نما شکل اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کیا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ بادل کا کوئی غیر معمولی ٹکڑا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ نزدیک پہنچا وہ چیز مزید واضح ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بادل کے اندر سے اچانک ایک بہت بڑا سا سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ کسی انسان کی شکل کا تھا، لیکن اس کا قد بہت بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند چمک رہی تھیں۔ وسیم کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وسیم نے ایک نظر جہاز کے تمام آلات کو چیک کیا، لیکن سب کچھ معمول کے مطابق کام کر رہا تھا، لیکن وہ مخلوق دھیرے دھیرے جہاز کے قریب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچی، اچانک اس کے جہاز کے تمام آلات نے کام کرنا بند کر دیا۔ کنٹرول پینل کی تمام لائٹس بجھ گئیں اور ریڈیو سے صرف شور سنائی دینے لگا۔ اس نے جیٹ کو واپس موڑنے کی کوشش کی، لیکن جیٹ تو اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اس سائے نے ایک بھیانک چیخ ماری اور وسیم کے سامنے کا منظر ایک دم سے بدلنے لگا۔ وہ خود کو ایک تاریک جنگل میں دیکھ رہا تھا تو وسیم کا دل دھڑ دھڑ دھڑکنے لگا۔ اس نے دوبارہ کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح سے ناکام ہو گیا، اور اب تو اسے جہاز کے ساتھ ساتھ اپنا جسم بھی کسی نامعلوم قوت کے زیر اثر لگنے لگا۔ اچانک ایک زوردار آواز اس کے کانوں میں گونجی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ ایک قدیم پراسرار زبان بولی جا رہی تھی جس کا مطلب وسیم سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس آواز میں اتنی وحشت تھی کہ وسیم خوفزدہ ہو گیا۔ وسیم نے اپنے جہاز کو واپس نیچے لانے کی کوشش کی، لیکن وہ نامعلوم طاقت اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ شکل آہستہ آہستہ پھیلنے لگی اور جہاز کو اپنے اندر کھینچنے لگی۔ وسیم نے پوری طاقت سے جہاز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ شکل اتنی طاقتور تھی کہ وسیم کو لگنے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ اچانک وسیم نے اپنے آس پاس کا منظر بدلتا ہوا محسوس کیا۔ وہ سیاہ آسمان میں اڑنے کی بجائے ایک گہرے اور تاریک جنگل کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ اس جنگل کے اندر بلند و بالا اور سیاہ درخت تھے، ان کی شاخیں بے ترتیب انداز میں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھیں۔
وسیم کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ جنگل کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ وہ آوازیں کبھی سرگوشی کی مانند ہوتیں اور کبھی بلند ہو کر چیخوں میں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ وسیم نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے درختوں کے درمیان ایک روشنی کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ وسیم نے اس روشنی کی طرف پرواز کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا، اسے ایک قدیم مندر نظر آیا جو کہ آدھا زمین میں دھنسا ہوا تھا۔ مندر کے ارد گرد کا ماحول انتہائی پراسرار سا تھا اور وسیم کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی تھکن بھی محسوس ہونے لگی۔ وسیم نے اپنا جہاز مندر کے قریب اتارنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے اترا، اس کے جہاز کے انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بے بسی سے دیکھتا رہ گیا کیونکہ جہاز کا تیل ختم ہو چکا تھا اور وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف گر رہا تھا۔ وسیم نے اپنی آخری کوشش کے طور پر ایجیکٹ کا بٹن دبایا اور وہ جہاز سے باہر نکل آیا۔ وسیم پیرانارمل طاقتوں کے زیر اثر ہوا میں معلق تھا، جیسے کہ کوئی اندیکھے ہاتھ اسے زمین پر لانے کی تیاری کر رہے ہوں۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین پر لگے، ایک خوفناک منظر اس کے سامنے کھل گیا۔ وسیم کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں ہی دھنس گئے ہوں۔ پھر اچانک جنگل کے درختوں سے خون کی بوندیں گرنے لگیں۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ وسیم کے حواس جواب دینے لگے۔ اس کے بالکل سامنے مندر تھا، جس کے دروازے پر ایک پراسرار سائن بنا ہوا تھا۔ وسیم نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ مندر کے قریب پہنچ کر اسے شدید سردی لگنے لگی، حالانکہ یہ موسم گرمی کا تھا۔ وہ جلدی سے ایک بڑی خالی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر ذرا ہلکی ہلکی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسی تاریکی سے مختلف سائے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ سائے مختلف شکلوں کے تھے، کوئی جانور کی صورت میں، کوئی بگڑی ہوئی انسانی شکل میں، اور کچھ شکلیں تو ایسی بھی تھیں کہ جن کا تصور بھی خوفناک تھا۔ وسیم نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ ان کے جسموں سے عجیب بو آ رہی تھی جو اعصاب شیل کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر وحشت ناک مسکراہٹیں تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہتھیار تھا اور ان کی آنکھوں میں جنون بھرا ہوا تھا۔ وہ وسیم کی طرف بڑھنے لگے۔ وسیم پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے قدم جیسے منجمد ہو گئے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ خوفناک اور پراسرار گروہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور اس کے ارد گرد کی فضا انتہائی بھاری اور نمناک ہو گئی۔ اچانک ان میں سے ایک نے اپنی تلوار نکالی اور وسیم کی طرف جھپٹا۔ وسیم کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور اس نے بامشکل سانس لی اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب اس کی آنکھیں دوبارہ کھلیں تو وہ اپنے جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وسیم کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس کے سامنے کا منظر پھر سے وہی نیلا آسمان تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ابھی بھی 10,000 فٹ کی بلندی پر تھا، لیکن اس کی روح خوف کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ وسیم نے فوراً ریڈیو پر رابطہ کیا اور کنٹرول ٹاور سے جواب آیا، کیپٹن وسیم، آپ کا رابطہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ وسیم نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن شاید میں نے کچھ دیکھا تھا، کچھ ایسا جو شاید میں کبھی لفظوں میں بتا نہ سکوں گا۔ وسیم نے جیٹ کو واپس بیس کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ بیس پر پہنچا اور جہاز سے باہر نکلا تو اس کے ساتھی پائلٹس نے اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے۔ وسیم نے کچھ نہیں کہا، صرف آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں دعا کی۔
کہ اسے جو کچھ بھی نظر آیا دوبارہ کبھی اس کا سامنا اس طرح نہ ہو۔ وسیم کی زندگی میں یہ واقعہ ایک راز بن کر رہ گیا، لیکن اس کے بعد خوفناک سرگوشیوں کا سلسلہ اس کی زندگی میں شروع ہو گیا جو اسے ہر رات جاگنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ آسمان کو اب بھی دیکھتا تھا، لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ آسمان کی گہرائیوں میں کچھ ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کا سامنا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وسیم نے اس واقعے کا ذکر جب اپنے کولیگ سے کیا تو انہوں نے اسے وہم کہا، اور کچھ نے یہ سمجھا کہ یہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا اور اپنی ڈیوٹی سے بھاگ رہا ہے، اسی لیے بہانے گڑ رہا ہے۔ وسیم نے جب یہ باتیں سنی تو اس کا دل بہت رنجیدہ ہوا۔ اس نے کچھ دن کی چھٹی لی اور اپنے گاؤں چلا گیا، جہاں پر اس نے اپنی ماں کو اس ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئیں، اور پھر انہوں نے وسیم سے کہا کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دے۔ وسیم اپنی ماں کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ بجائے وہ اس کا کوئی حل بتانے یا اس کے دل کو تسلی دینے کے، وہ اسے نوکری چھوڑنے کا کہہ رہی ہیں۔ لیکن وسیم کی والدہ کا اصرار بڑھ گیا، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ رونما ہو۔ پھر جب والدہ کا اصرار زیادہ بڑھا تو وسیم نے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن وسیم جانتا تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ چکا تھا وہ حقیقت سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ کافی عرصے کے بعد ان کے ایک دوست نے ان سے رابطہ کیا جو اب ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، اور ان سے کہا کہ تم جو بھی کہہ رہے تھے وہ بالکل درست تھا۔ تمہیں نہ تو کوئی وہم تھا اور نہ ہی تم کوئی بہانے گڑھ رہے تھے۔ دراصل ایک خاص مقام پر جب ہوائی جہاز اس جگہ پہنچتا ہے تو وہاں پر عجیب پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا سامنا کئی پائلٹس کو کرنا پڑا، لہٰذا اب یہ بات ادارے کے علم میں آ گئی ہے اور اب وہ اس پر سختی سے تحقیق کا پروسیس شروع کریں گے کہ آخر اس جگہ ایسا کیا ہے کہ جہاں پر جہاز جا کر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر تک اس کا رابطہ ہیڈ کوارٹر سے بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور تمام ہی پائلٹس ایک ہی طرح کا ایکسپیرئنس شیئر کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ وہاں پر ایسا پراسرار سا ہو رہا ہے۔ جب سے وسیم نے اپنے کولیگ کے منہ سے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے دل کا بوجھ ایک دم سے ہلکا ہو گیا، کیونکہ ایک عرصے تک وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس کے کولیگ اس پر ہنستے ہوں گے اور اسے وہم کا مریض سمجھتے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے اب خود اس بات کا ایکسپیرئنس کیا ہے تو یقیناً وہ اس بات کو مان گئے ہیں کہ وسیم غلط نہیں تھا۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی اور بھی اس طرح کی خوفناک کہانیاں لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔